ہمارے اگلے مقرر جو کہ کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اور آپ سب دوستوں کی طرح تقریب میں شرکت کرنے کے لیے شیخو پورہ سے خصوصی تشریف لائے ہیں۔ آپ اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق فراز نے کہا ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حافظ نبیل بھائی برائے کرم تشریف میں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، جگ رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جگ رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ گر محترم سامعین حضرات، اقبال کے ساقی نامے کے اس کلام سے میں آغاز کروں گا جو خصوصاً منشا صاحب کی نظر کروں گا۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، میری خاک کو عشق میں اڑا، میری جان جگنوں بنا کے اڑا، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس دم میں تیری نم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، میں ثابت ہوں تو اس کو سیار کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ جہاں نہیں تھا، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ زندگی موت کا عکس پیش کرتی تھی، ماں کو ترکے کے اندر بانٹ دیا جاتا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا، غلام اور یتیم بے آسرا اور بے قابو تھے، کوئی پرسان حال نہ تھا، جزیرہ عرب گمراہی اور ذلت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تھا، زیست یخ بستہ تھی اجڑے ہوئے ایوانوں میں، پھر ایک کرن پھوٹی تو اجالا ہوا ایوانوں میں، جس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پھر حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، کائنات میں نور چمکتا ہے، جس ماں کو ترکے میں بانٹا جاتا ہے، میرے حضور جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جس یتیم کو پوچھا نہیں جاتا، میرے حضور اس کو اپنی سواری پہ سب سے آگے بٹھاتے ہیں۔ ظلم، زیادتی، جبر کی جو دیواریں کھڑی تھی، میرے آقا اس کو گرا دیتے ہیں۔ کائنات کے سارے لوگ تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹے تھے، میرے کریم آقا نے تسبیح میں ان کو دوبارہ پرو دیا۔ کہا المؤمن کالجسد الواحد، مومن ایک جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، ایک کو تکلیف ہو تو سارا اس کی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ پھر کہا خیر الناس من ینفع الناس،
بہتر تو وہی ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھتا ہے، اوروں کے لیے جو رکھتے ہیں پیار کے جذبے، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو راہ راست میں لا کے ایک امت بنایا، اور پھر اللہ نے جب ہمارا تعارف کروایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے۔ امت حضور نے بنائی تنکا جوڑ کے، کوئی روم سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی فارس سے آیا، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اوجھیاں ڈالی گئی، گڑھے کھودے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے محنت شاقہ جاری رکھی اور تنکا کر کے ایک گھونسلہ تیار کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے امت بنائی ہے۔ حضور امت بنا کے گئے تھے، فرقے ہم نے بنائے، ہم نے امت سے فرقے اور پھر فرقے سے جماعت اور پھر جماعت سے لابیاں بنا لی۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب کائنات میں کوئی 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آتش و آہن برستا ہے اور وہ خطہ کسی کافر کا ہو، جہاں بھی خون بہتا ہے وہ دھرتی مسلمانوں کی ہے، اور جہاں بھی لوگوں کے گھنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے وہ خطہ مسلمانوں کا ہے، جہاں بھی عزتیں پامال ہوتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے، جہاں بھی بچیوں کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں وہ برما وہ مسلمانوں کا ہے۔ بستی بستی، کریا کریا، بہتا بہتا خون امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، شام، قدس، کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ صاحبو ذرا دیکھو، ایک گھر کے اندر 2 بیٹے آپس میں نہ بولتے ہو تو باپ کے حلق سے لقمہ بھی نیچے نہیں اترتا، تو جس نے محنت کر کے امت کو جوڑا تھا، آج جب امت فرقوں میں بٹتی ہے تو اس محمد عربی کے سینہ اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی، جس نے راتوں کی تنہائیوں میں جاگ جاگ کے امت کو یکجا کیا تھا، آج جب ہم مسلکی اختلافات کی بنیاد بنا کر اور ایک دوسرے کو رنگ و نسل کے امتیاز پہ ٹکڑوں میں، گروہوں میں، جماعتوں میں اور لابیوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو ہمارے اس عمل سے حضور کے سینہ اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اور اپنی بولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، ہن میں جے رونا تے اکھیاں وچوں ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے، میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندا ہے، حضور معافی، حضور معافی، تساں سی ٹکیا جنہ تھما تو حضور جی میں اوکھر گیا ہوا، گناہاں دی دلدل دے اندر میں گھل میں تکر اتر گیا ہوا، تو آڈے حکماں نو چھڑ کے آقا میں جندہ کتھے مر گیا ہوا، حضور معافی، حضور معافی۔ اگر چاہتے ہو کہ امت دوبارہ امت وحدہ بنے اور وہ ریاست مدینہ کا منظر دوبارہ تازہ ہو، تو امت کو کھینچ کے محمد عربی کی دہلیز پہ لے آؤ۔ جب تک تمہاری روحوں کے اندر عشق مصطفیٰ سرایت نہیں کرے گا، جب تک تم ہر کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اسم محمد سے اجالا نہیں کرو گے، تو کبھی بھی پستی کو بلندی میں بدلنے کا کرینہ نہیں آ سکتا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صاحبو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اتنی مخلوقیں، کوئی اللہ اگر ہمیں جانور بنا دیتا، لیکن اتنی مخلوقات میں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج میرے اور آپ کے سر پہ رکھا گیا۔ بایزید بستامی گزرنے لگے رستے سے، یہ بایزید وہ ہے جس کو اقبال جیسا شخص بھی خیرات پیش کرتا ہے۔ کام لے بستام از تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ بایزید گزرنے لگے تو ایک کتا آپ کے قریب سے گزرا، کان میں سرگوشی کی اور چلا گیا، تو بایزید بستامی رونے لگے۔ مریدین نے شوق و وارفتگی میں پوچھا، حضرت کیا ہوا؟
کہا کتا ایک بات کر گیا، اس کی بات نے رلا دیا۔ کتا کہہ رہا تھا بایزید ذرا غور تو کر، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا دیا گیا، اور تم نے ایسی کون سی نیکی کی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہیں محمد عربی کا غلام بنا دیا گیا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں محاذر تیری چاکری کے لیے۔ اللہ نے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، اور جب دل رکھا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اس دل کے اندر کسی نہ کسی کی محبت ہوگی، کسی نہ کسی کے لیے محبتوں کے جذبات ہوں گے۔ جب دل دیا ہے تو پھر رت جگہ بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچے کہ دل ہے، تیرا غم اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ یہ کسی نہ کسی کی محبت اس دل میں ہونی چاہیے، محبت کے بغیر دل بیکار ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ محبت لازمی ہے تو پھر کیوں نہ میں اور آپ اس سے محبت کریں جو رب کا بھی محبوب ہے۔ یہ دل قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب تم دل میں محبت مصطفیٰ بسا لو گے تو پھر تمہارا سر نہیں جھکے گا۔ تمہیں لوگوں کے سامنے، IMF کے سامنے جا کے کاسا پھیلا کے بھیک نہیں مانگنا پڑے گی۔ جب تم ان کے در کے غلام ہو جاؤ گے پھر فخر سے بتاؤ گے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا، محبت مصطفیٰ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کی دوسری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، انسانوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک شخص کے دو چاہنے والے ہوں تو وہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، کیونکہ حسن اتنا تھوڑا ہے کہ ایک کی تسکین ہوتی ہے، تیسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے ہوں تو رقیب ہوتے ہیں، میرے حضور کے لاکھوں چاہنے والے ہوں تو وہ حبیب ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، محبت مصطفیٰ حبیب پیدا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو امت پھر امت بنے تو پھر حضور سے محبت کا رشتہ استوار کرو۔ آپ اور ہم یہاں پہ آئے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتوں کے جذبات کیوں ہیں؟ ہزاروں قومیں وجود میں آئی دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ الارواح جنود مجندۃ فمن تعارف منها اعترف فمن تناقر منها اختلف۔ فرمایا جس طرح یہاں سوسائٹیاں ہیں، جنت میں عالم ارواح میں بھی سوسائٹیاں تھیں، جو روحیں وہاں پہ اکٹھی تھی ہم نے ان کو یہاں پہ بھی اکٹھا کیا ہے، اور جو وہاں اکٹھی نہیں تھی وہ یہاں پہ بھی اکٹھی نہیں ہے۔ تو PYM ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو آپ کو اکٹھا کر کے حضور کی دہلیز پہ لے کے آتا ہے۔ میں اپنی دلی کیفیت بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنی کیفیت جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد میرے جسم کی بوٹیاں بھی اس تنظیم کے کسی کام آ جائیں تو یہ بھی میرے لیے کسی سعادت سے کم نہیں ہوگا۔ عہدے تو انہی کو سجدے ہیں، کیونکہ عہدوں کے حقدار یہی ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی کارکن بھی بن جائیں تو کم از کم قیامت کے دن خیر خواہوں کی صف میں ہمیں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ ہمیں اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ پکڑ کے جھاڑو لگانا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ آخر میں میری دعا ہے، یا الہی پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، یا الہی پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔